بزرگان دین ایک بار توبہ کر کے کئی بڑے درجات پا لیا کرتے تھے. توبہ ہم بھی کرتے ہیں مگر ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہ پتہ کیسے چلے کہ حاصل نہیں ہوتا؟ اللہ پاک نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی اسی نے دی نا توفیق. اللہ کا کرم ہے تو اللہ پاک نے ہم کو زندہ سلامت رکھا، تندرست رکھا، کوئی ہاتھ نہیں ٹوٹا، پیر نہیں کٹا. تو یہ کہ اللہ پاک جس حال میں رکھا. بزرگان دین جیسی توبہ بھی تو کرنی آئے نا اپنے کو. وہ جس طرح توبہ کرتے تھے، جب کوئی سی واقعات تو ان کے ایسے ایسے ہیں کہ وہ جنگلوں میں چلا جانا اور روتے رہنا. خود حضرت آدم علیہ السلام صدیوں تک روتے رہے، حالانکہ وہ آپ کی جو خطا یا لغزش جو تھی نا تو وہ خلاف اولا جیسی خطا تھی. کوئی یہ معصیت نہیں تھی. نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. تو یہ وہ نافرمانی یا معصیت یا گناہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کا، بلکہ خلاف اولا فعل تھا. اور انہوں نے مطلب یہ کہ اپنا غور کیا، اجتہاد کیا کہ یہ جو ہے گندم کا دانہ کھانا ہی اس طرح. یہ کہ ان کے ساتھ جو بھی وہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. نبی کا معاملہ ہے، لوگ تو بے دھڑک بول دیتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ کہ پھر بھی صدیوں تک آپ نہ جانے کتنے 100 سال تک آپ روئے تھے. اسی طرح اپنے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. زکریا علیہ السلام تو واقعی بہت روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ خوف خدا سے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے روتے تھے. زکریا علیہ السلام یہ والد تھے اور اولاد نہیں تھی. تو زکریا علیہ السلام نے مطلب عمر کافی ہو گئی تھی بزرگی میں، اللہ سے دعا کی، بزرگی عمر تھی ان کی، اور اس میں یہ یحییٰ کی ولادت ہوئی تھی علیہ السلام. اور یہ روتے بوتے خوف خدا کی وجہ سے. تو ایک بار تو اتنا جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ وغیرہ کرنے سے محتاط تھے کہ یہ بہت روئیں گے اور پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک بار اب زکریا علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے اور انہوں نے مطلب کہیں سے چھپ کر سن لیا اور بس آپ سے یعنی کہ بس وہ آپ پر ایک کیفیت تاری ہوئی، خوب رونا شروع کیا اور یہاں تک کہ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، بس کہیں نکل گئے. اب وہ زکریا علیہ السلام ان کو ڈھونڈنے نکلے اور پوچھتے تھے، جیسے کہ چرواہے کو پوچھا تو بولا ایک رونے والا نوجوان دیکھا تو ہے اس طرف گیا ہے، اس طرف جاتے. اور اس طرح وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں کتنے دن رات یہ ڈھونڈا ان کو. پھر کہیں مطلب غار میں غالباً ملے تھے، کسی غار میں پہاڑ کے، اور وہاں سجدے میں تھے اور اللہ پاک سے رو رو کر کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور اس طرح دعا مانگ رہے تھے. تو ان کی تو خطا بھی نہیں تھی، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، خطا بھی نہیں تھی، پھر بھی اتنا روتے تھے یہ صاحبان. تو آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تو ہم امتحان کے بھی تو قابل نہیں ہیں نا. تو اس لیے ہماری توبہ قبول ہوتی ہے یہ تو طے ہے، اللہ کی رحمت سے قبول ہوتی ہے. ہم نے مطلب فائنل نہیں کرنا کہ یہ گناہ ہو گیا ہم مٹ گیا، ضروری نہیں ہے. توبہ تو ایک بار گناہ ہو گیا تو سمجھو زندگی بھر اس کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی، خدا جانے میرے ساتھ کیا ہو، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو. توبہ نہ چھوڑے، اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ میری توبہ قبول ہوگی. ورنہ تو انسان مطلب کہیں کا نہیں رہتا. اگر یہ یقین کر لے کہ میری توبہ قبول ہوئی نہیں، توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.